بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ یہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو ملک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مصدق ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ملک میں ایک پیٹرول کا مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے یہ کچھ کالی بھیڑوں کا پیدا کردہ ہے اور کچھ دنوں میں معاملہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت ہمیں صرف ایک مسئلے کا سامنا نہیں ہے، بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ آپ جس طرف دیکھتے ہیں وہاں پہ مسائل کے پہاڑ کھڑے ہیں، اور اب اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، نظر نہیں آ رہا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی طرف سے، یعنی کہ وہ وکیل ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے۔ تو معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا یہ جو مسائل کے پہاڑ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے؟ اس پہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم۔ بہت شکریہ جناب فیصل چودھری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان دنوں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کے مقدمات میں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں مختلف عدالتوں میں، اور یہ جو پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول نہیں مل رہا اور مصدق ملک صاحب کچھ کالی بھیڑوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام کے سیگمنٹ میں تکلیف دیا ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ترجمان جناب انجینئر خواجہ عاطف احمد صاحب کو۔ ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے مصدق ملک صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مسئلہ ہے جو ایک پیٹرول کا بحران پیدا ہوا ہے، اور پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اسلام آباد سے باہر اکثر جو شہر ہیں وہاں پہ پیٹرول پمپس پہ زیادہ سے زیادہ 10 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں، اس سے زیادہ پیٹرول نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں حل نہیں ہو پا رہا؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں جی۔ کچھ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، میری آج صبح سمیع خان صاحب سے بڑی تفصیلی بات ہوئی، ڈیلرز ایسوسی ایشن کے تمام قائدین جو تھے وہاں پر موجود تھے، اور سمیع خان صاحب ویسے بھی بڑے اہم منصب پہ رہے ہیں اور بڑا پاکستان کا درد رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں مجھے کہا کہ آپ جتنے لوگ ہورڈنگ کر رہے ہیں بالکل بلا تفریق کسی ہورڈر کو مت چھوڑیے، مگر اس کے علاوہ اگر کوئی شخص آپ نے اگر چیک کرنا ہے، بعض مرتبہ چیکنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں پولیس جاتی ہے چیک کرنے کے لیے یا میجسٹریٹ جاتے ہیں، تو آپ پلیز یہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو عزت آبرو سے کام کر رہے ہیں، جن کا میں ذکر 2 دن سے کر رہا ہوں کہ 99% لوگ جو ہیں وہ عزت آبرو سے محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور ملک کی خدمت کرتے ہیں، ان کو ہراسمنٹ نہ ہو، جس کا میری ابھی تھوڑی دیر پہلے چیف سیکرٹری صاحب جنہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ یہ تمام کومبنگ کی ہے پنجاب میں ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے بہت سے پیٹرول پمپ سیل کر دیے۔ جی میں آپ بتا رہا ہوں 10% کے قریب ایسے پیٹرول پمپ ہیں جو ہورڈنگ کر رہے تھے، وہ جو میں نے آپ کو کہا کچھ کالی بھیڑیں، میں آپ کو اب نمبر بتا رہا ہوں، تقریباً 10% کے قریب ایسے پیٹرول پمپ نکلے جن کے اندر پیٹرول موجود تھا، سپلائی تھی، لیکن وہ عوام کو نہیں دے رہے تھے پیٹرول۔ یعنی اگر آپ کے پاس پیٹرول ہے اور آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں پیٹرول نہیں دوں گا، تو پھر آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے۔ لائسنس آپ کو کس چیز کا دیا گیا ہے؟ آپ کو لائسنس دیا گیا ہے کہ آپ پیٹرول لوگوں کو فراہم کریں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، کسی کے گمان میں یہ ہے کہ IMF آئی ہوئی ہے تو شاید پیٹرول بڑھ جائے، یا اگر روپے کی قیمت اوپر نیچے ہو رہی ہے تو شاید 5-7 دن میں پیٹرول بڑھ جائے تو میں روک لوں، ٹینک کے اندر بند کر دوں، اور میرے پاس اگر 1,00,000 لیٹر ہو اور وہ 10 روپے بڑھ جاتا ہے تو 10 لاکھ روپے میں 4 گھنٹوں میں کما لوں، تو یہ تو ریاست آپ کو اجازت نہیں دے گی۔ اسی طرح بالکل میری آج 2 میٹنگز ہوئی ہیں۔ آج صبح کو میں نے آئل مارکیٹنگ کمپنی سے وہی درخواست کی جو کل میں نے ڈیلرز سے درخواست کی تھی ٹیلی ویژن کے ذریعے۔ آج میں نے ان کے ساتھ 2 میٹنگز کی ہیں۔ پہلی میٹنگز میں نے ان کو کہا ہے کہ پلیز اس ایشو کو آپ سارٹ کریں، کیونکہ بے شمار ایسے پیٹرول پمپ ہیں جن کو پیٹرول نہیں مل رہا، یعنی آئل مارکیٹنگ کمپنیز پیٹرول ان کو نہیں فراہم کر رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب، اگر ملک میں 20 دن کا پیٹرول ہے تو ہے صرف آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس، اور اگر 30 دن کا ڈیزل ہے تو ہے صرف آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس۔ اگر ان کے پاس یہ پیٹرول ہے تو پھر وہ پیٹرول پمپ کو کیوں فراہم نہیں کر رہے؟ بالکل اسی وجہ سے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی ہے۔ تو ان کو بھی آج درخواست کی ہے۔ ابھی جو آپ کی میٹنگ میں لاسٹ منٹ پہنچا ہوں وہ انہی سے میٹنگ ختم کر کے نکلا ہوں، جس پہ میں نے ان کو کہا ہے کہ اب فیصلہ آپ کر لیجئے، جیسے کہ میں نے کل ڈیلرز کو بھی کہا تھا، ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیے، ہم پہ بھی، عوام پہ بھی، جن کو اتنا ٹرسٹ ہے آپ کے اوپر،
کچھ کمپنیوں کو میں سلیوٹ کرتا ہوں, بڑی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے بوجھ باقی کمپنیوں کا بھی اٹھایا ہے, ان کے مارکیٹ شیئر اوپر چلے گئے کیونکہ وہ زیادہ پیٹرول فراہم کر رہے ہیں, کیونکہ کچھ کمپنیاں, اور کوئی زبان نہیں میں ذہن میں آتی تو میں چھوڑ ہی دیتا ہوں. فیصل چودھری صاحب, یہ جو پالیسی ہے حکومت کی کہ بقول ان کے جو ہورڈنگ کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, تو یہ ان کے پیٹرول پمپ سیل کر رہے ہیں, تو یہ قانون کے مطابق صحیح ہو رہا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو میر صاحب, گورنمنٹ کو درخواست نہیں کرنی ہوتی, ایکشن لینا ہوتا ہے. لے رہے ہیں بھائی, اسلام آباد میں مہذب زبان صرف استعمال کر رہے ہیں, اپنے بھائی سے سیکھا سر. اسلام آباد میں آپ سے ڈاکٹر صاحب بھی میں سیکھتا ہوں. اسلام آباد میں کل میں صبح اپنے کاغذات نامزدگی, کل ہمارے بائی الیکشن میں صبح مجھے ایک پیٹرول پمپ نے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے, ڈیزل پھر دوسری جگہ سے ہمیں فل کرانا پڑا. میرے بچوں کو بھی جو ہے وہ مینج کرنا پڑا. آپ کو پتہ ہے پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ پیٹرول پمپ کا مالک بھی واقف ہونا چاہیے, مطلب تاکہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں تو بندہ جا کے محنت کروا کے وہ بھی پیٹرول مینج کرنا پڑتا ہے. ایشو سر یہ ہے, میرے اپنے علاقے میں لوگوں کو 10-10 لیٹر پیٹرول ملا ہفتے اور والے دن, سنڈے والے دن, اور کل بھی یہ حالت رہی. یہ گورننس کے ایشوز تو ہیں, اور گورننس کے ایشوز اس لیے ہیں کہ گورنمنٹ کی توجہ عوام پہ نہیں ہے. کچھ ٹارگٹس ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل شخصیات ہیں جن کو ٹارگٹ کر کے سارا فوکس اس کے اوپر. دیکھیے, گورننس ایک مشکل کام ہوتا ہے, اپوزیشن آسان ہوتی ہے, یہ تنقید, لیکن یہ پیٹرول نہ ملنا, صرف پیٹرول تو نہیں مل رہا نا سر, چینی, گھی, پتی, دالیں, لوگوں کی جینا دو بھر ہو رہا ہے. لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہے. آج صبح کہا گیا کہ جی آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل ہو رہی ہے, اچھی خبریں دیں گے, ابھی تک تو خبر آئی نہیں ہے. ملک کو اکانومی کہاں پہ جا رہی ہے, ان کا جو فوکس ہے وہ کس سائڈ پہ ہے, ملک کس سائڈ پہ جا رہا ہے, یہ چیزیں جو عام عوام ہے, ہم باہر میں بیٹھتے ہیں, جو انٹیلیجنسیا ہے آپ کی وہ بھی گھبرا گئی ہے, اور عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں. اس چیز کو روزانہ جو ہے کس حد تک ڈریگ کر سکے گی گورنمنٹ. پاکستان کی اس پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ چکا ہے, آ رہا ہے, اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا. گورنمنٹ کو ہی لیڈ لینی پڑے گی. گورنمنٹ جو ہے ایسے بیہیو کرتی ہے جیسے کہ یہ, آپ کے خیال میں تو اس کا حل نیا الیکشن ہے؟ نیا الیکشن میرے صرف نہیں ہے. آج آپ دیکھیے, آج آپ کا جو مارننگ شو ہے اس میں فافن کے ریپرزنٹیٹیو کیا کہہ رہے ہیں, آج عدالتوں سے کیا ریمارکس آئے ہیں, آج لیگل فرٹرنٹی میں کیا بات ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اچھا خواجہ عاطف احمد صاحب, یہ بتائیں کہ جیسا کہ مصدق ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ 10% پیٹرول پمپس جو تھے وہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث تھے, ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, لیکن ان کی بات چیت بھی چل رہی ہے. تو کیا یہ اچھا نہیں کر رہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے پیٹرول کی, اس کا پیٹرول پمپ بند کر رہے ہیں؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کچھ کو فائن کر رہے ہیں, کچھ کو بند صاحب, اپنا مصدق ملک صاحب ہمارے دوست بھی ہیں, بڑے نپے تلے الفاظ میں اور بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں, لیکن ان کو ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں جی کہ ڈس انفارمیشن دی گئی ہے کہ ہمارا جو سٹاک ہے وہ میکسیمم کسی پمپ پہ سٹوریج کیپیسٹی 20,000 ہوگی, کسی کے اوپر 30,000 ہوگی. تو اس میں سے کسی نے کیا سٹاک کرنا ہے. یہ جو ملینز آف لیٹرز جو ہیں جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے اندر پڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کہ کسی گورنمنٹ فنکشنری نے کسی آئل مارکیٹنگ کمپنی کا نام نہیں لیا. جو سب سے اس میں کمزور لنک ہے وہ ڈیلر ہے. وی آر ایٹ دی ریسیونگ اینڈ, اور ہمیں جو ہے انہوں نے وہ ٹارگٹ کر لیا ہے صرف فیس سیونگ کے لیے. ان کو پہلے چاہیے جا کے ڈیپوز کے اوپر, ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی آج ملک صاحب سے یہی بات کی ہے, پہلے ڈیپوز کو چیک کریں. آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں سٹاکس کہاں پڑے ہوئے ہیں. جہاں انہوں نے آج کریک ڈاؤن کیا ہے, بائی پھیرو میں کیا ہے, پھول نگر میں کیا ہے, اس کے بعد محمود کوٹ میں کیا ہے, قصور میں کیا ہے, تو وہاں سے سٹاک برآمد ہوا نا کمپنیز کا. سرگودا میں کیا ہے, کوئی ایسا ڈویژن نہیں ہے جہاں پہ نہیں کیا پنجاب کا. نہیں, بالکل آپ نے کیا ہے. دیکھیں اس میں ایک اور میر صاحب ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے کہ کل کو اگر تو گورنمنٹ یہ کنفسکیٹ کر لیتی ہے پھر تو اچھی بات ہے. تو اگر کل کو انہوں نے سپرداری پہ کیس کے بعد واپس لے جانا ہے تو ان کی تو فیس سیونگ بھی ہوگی, ان کا سٹاک بھی ریزرو ہو گیا. کل کو 15 دن کے بعد جب پرائس بڑھے گی تو سیف کسٹڈی میں ان کا پیٹرول پڑا ہوگا. ان کو چاہیے اس وقت 1 ارب سے زیادہ کے
ڈرافٹ جو ہیں وہ ایڈوانس میں جہاں جمع ہیں ڈفرینٹ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس جو کہ پیٹرول نہیں دے رہی. میں اپنا چینل کے اوپر اس کو غیر اخلاقی سمجھتا ہوں. آپ چاہتے ہیں تو میں ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکتا ہوں اور ملک صاحب کو بھی بھجوا سکتا ہوں. تو یہ کائنڈلی پہلے کریک ڈاؤن کریں جہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے. پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز میں, اور اس میں سب سے زیادہ جو مین کلپریٹ ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہماری جو پرائیویٹ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں. 1.5 مہینے سے انہوں نے 1 لیٹر کسی کو پیٹرول نہیں دیا ہوا. اچھا, اب ملک صاحب اگر میں بالکل ان کی بات ہی کو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ذرا مختلف الفاظ میں. آپ نے کالی بھیڑ کا لفظ استعمال کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ کالی بھیڑیں جو ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, اصل میں کچھ ہاتھی ہیں, کالے ہاتھی, تو ان ہاتھیوں پہ حکومت ہاتھ نہیں ڈال سکتی تو وہ کالی بھیڑوں کے پیچھے لگ گئی. میں نے 10% کا نمبر دیا, کسی نے ڈسپیوٹ نہیں کیا نا. جی یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے پاس پیٹرول تھا اور نہیں بیچ رہے تھے نا. پیٹرول ہونا اور نہ بیچنا اللیگل ہے. نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے ان کی طرف نہیں جا رہا. جی میں آپ کے خدمت میں اسی کا جواب دینے لگا ہوں سر. کل میں نے, کیونکہ میرا بھائی کہتا ہے کہ مہذب زبان مت استعمال کرو, یہ حکومت کو زیب نہیں دیتا, میں کیا کہوں. میں نے کل کہا کہ میں نے کہا کچھ عمل بھی کر دیں. جی میں نے میٹھی میٹھی گولیاں نہ دے قوم کو, کافی ہو گئی ہیں. جی میں نے کل کہا کہ اس درخواست کو تنبیہ جانے اور کم کو زیادہ جانے, اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ کل رات 12 بجے سے پہلے 1000 کے قریب پیٹرول پمپ کوم ہو چکے تھے اور آج سارے ڈویژنز کوم ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو 10% کا نمبر بھی دے دیا ہے جہاں پہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی, ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہی تھی. کل جب میں عوام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو کہا کہ 2 دن دیجیے گا. آج میں نے 1 دن میں اس کا جواب دے دیا, اور ابھی آپ کے پروگرام میں نے سارا جواب دے دیا. اچھا, اگر ابھی میں آخری بات جی یہی پیغام میں نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دیا ہے. اچھا, ان کو بھی 2 دن کی درخواست کی جسے آپ ہاتھی کہہ رہے ہیں. تو میں نے جو نمبرز آج آپ کو دیے کل میں آپ کو دوسرے نمبرز بھی دے دوں گا. اچھا, یعنی کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے آپ کی, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, تو اس کے بعد پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. کوئی بھی شخص جو اس وقت پیٹرول مارکیٹ میں بک رہا ہے یہ 15-20 دن پہلے آیا ہے نہ. یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سستا مال خرید کے اس ملک کو ہائی جیک کریں گے اور مہنگا مال بیچیں گے, اور جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہوگی تو آپ مال روک لیں گے, اور جب مارکیٹ نیچے جا رہی ہوگی تو آپ ڈمپ کر دیں گے, اور آپ عوام کے حصے دار اور حکومت کے حصے دار اس وقت ہیں جب تک آپ پیسے کما رہے ہوں, اور آپ کا بزنس رسک اگر آپ کے خلاف جائے تو آپ لوگوں کی موٹر سائیکلوں کے اندر تیل ڈالنا بند کر دیں گے. وہ دن گئے. اچھا, اس وجہ سے اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ذخیرہ اندوزی, یہ سٹہ بازی جو بھی کر رہا ہے اسے رکنا ہوگا. جی خواجہ عاطف احمد صاحب, آپ مطمئن ہیں مصدق صاحب کی بات سے؟ دیکھیں, جو ہمارے چیئرمین صاحب کی بات کو بھی میں انڈوز کرتا ہوں. انہوں نے قطعی طور پہ یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ملک صاحب کو بھی کہا ہے کہ جو بھی ذخیرہ اندوزی کے اندر ملوث ہے ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, مطلب یہ ہے کہ آپ اب میرے فار ایگزامپل میرے پمپ پہ 20,000 کی کیپیسٹی ہے. میں اگر اس میں سے 2,000 کو ایمبولینسز کے لیے کوئی بچوں کے ساتھ بائک کے اوپر پیدل چل کے آ رہا ہے, کوئی آپ جیسے میڈیا کے دوست کہہ دیتے ہیں, گورنمنٹ ہمارے پولیٹیشنز کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے لیے اگر شارٹیج آ رہی ہے ہمارے لیے رکھ لیں, تو اگر 20,000 کے اگینسٹ 2,000 کسی کے ٹینک میں پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو اگر اپنی خانہ پوری کے لیے آپ اس کو کہہ دیں جی کہ اس نے سٹاک کیا ہوا ہے, تو دس از ناٹ جسٹیفائڈ. ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ انلیگل ہے. ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ انلیگل ہے. آپ کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس تیل, میں معافی چاہتا ہوں آپ بات کر لیں خواجہ صاحب. میں صاحب اگر ہمارے اینڈ پہ یہ انلیگل ہے, جی یہ اگر ہمارے اینڈ پہ انلیگل ہے تو یہی لا آف دا لینڈ ان کو بھی اپنا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو بھی باؤنڈ کرتا ہے کہ منیمم 3 دن کا سٹاکس وہ میک شور کریں کہ پیٹرول پمپس کے اوپر موجود ہونا چاہیے. جی جی ملک صاحب, جی تو میں تو آپ کی بات کو انڈوز کر رہا ہوں. کمپنی نے بڑا میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ جو میں چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ مہذب رویے کو کمزوری مت سمجھیں. جو کل میں نے کہا تھا 2 دن کی مہلت مانگی تھی 1 دن میں پورا کر دیا ہے. جو آج میں کہہ کر آیا ہوں 2 دن کی ان کو دعوت دی ہے, 1 دن میں پورا ہو جائے گا. تو خواجہ صاحب, ملک صاحب ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ جو بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, ان کو بھی 2 دن کا ٹائم دیا ہے.
اگر یہ ایشو ہمارا ختم ہو جائے تو پھر تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے نا جی. مطلب ہم تو سپورٹ کرتے ہیں, اور بلکہ مطلب ایک ملک صاحب کا بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ انہوں نے رشیا سے اپنا MOU سائن کیا ہے, اور یہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے بڑا بینیفیشل ہوگا ایٹ دی لیٹر سٹیج. لیکن ایک افسوس ضرور ہے کہ ہم ون آف دی مین جو میجر ٹیکس کلیکٹرز ہیں نا اس ملک کے, ہم ان میں سے ایک ہیں جو گورنمنٹ کے لیے اکٹھا ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ساتھ ہر حکومت نے ہمیشہ ستیلی ماؤں والا سلوک کیا. پچھلے دور میں ندیم بابر صاحب بھی آپ کے ساتھ یہی ٹارگٹ پہ ہمیں رکھا ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, جو بھی اس ملک کو ٹیکس دیتا ہے میں اسے سیلوٹ کرتا ہوں, اور پیٹرولیم ڈیلرز کو میں سیلوٹ کرتا ہوں. چلیں, میں نے اپنی ہر کانورسیشن میں کہا ہے کہ 99% لوگ عزت سے کام کرتے ہیں اور خدمت ملک کی بھی کرتے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں. ہم تو صرف جو لوگ اللیگل کام کر رہے ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں, اور مجھے ان کی تنظیم نے کہا ہے کہ آپ جائیں. آج 2 ٹوک الفاظ میں مجھے ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ جو شخص تیل نہیں بیچ رہا اور اس کے پاس تیل ہے آپ اسے بند کر دیں. ہم نے ہر ایک کو سیل نہیں کیا, ہم نے جرمانہ عائد کیا ہے. جو بہت بڑی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کر رہے تھے صرف ان کو سیل کیا. وہ اللیگل ڈیپوز تھے جن کو ہم نے سیل کیا ہے. جو لیگل ڈیپوز تھے, جو لیگل گیس سٹیشنز تھے, ان کو ہم نے جرمانے کیے. اچھا خواجہ صاحب, آپ تو انہوں نے ڈیلرز جو اچھا کام کرے ہیں ان کو سلوٹ بھی کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ. خواجہ عاطف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فیصل, اب یہ بتائیے کہ اگر IMF کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی یا معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ بہت بڑی لہر آئے گی, کیونکہ IMF کا یہ پروگرام جو ہے رپورٹڈلی یہ بہت ایک ان پروگرامز میں سے ہے جو بہت سخت ہے, اور اس کو ڈیلے کیا گیا ہے. کرمنل ڈیلے ہے آن دا پارٹ آف فائنانس منسٹر. انہوں نے 4 مہینے پہلے اس کے اوپر جو ہے آپ نے ایک وزیر خزانہ چینج کیا. ان وزیر خزانہ کا اور ان وزیر خزانہ کی کارکردگی جو ہے وہ بہت ہی, مطلب دونوں کی ورسٹ ہے, لیکن یہ تو بہت ہی ورسٹ ہے. ان کو آپ نے کس لیے ہٹایا, اور اس کے بعد آپ نے آ کے کیا کیا؟ آپ تو ایک دیکھیں نا, ایک چیلنج, ایک کلیم کے ساتھ آئے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم ڈالر کو وہاں پہ رکھ دیں گے, ڈالر وہاں پہ چلا جائے گا. جس دن یہ آئے بہت ساری باتیں ہوئیں, لیکن آج وہ باتیں ہوا ہیں. اور آج جو ہے ملک جہاں پہ ڈیفالٹ کی یہ کہا جا رہا ہے, FT نے کہا ہے, آپ کو فائنینشیل ٹائمز نے کہا ہے, جو موقر جریدے ہیں انٹرنیشنل ورلڈ کے, وہ کہہ رہے ہیں. لوکلز کو تو آپ چھوڑ دیں, آپ کہتے ہیں پولیٹیسائز ہیں, لیکن جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی تو توجہ دینی ہے. اب یہ جب آئے گا تو اس کو ڈیلے کرنے سے جو پرابلمز آئی ہیں اس حکومت کو, اور پھر یہ کہنا کہ جی فلاں کا کام تھا تو ہم تو اس کو بھگت رہے ہیں. آپ کو کسے دعوت دی کی تھی کہ آپ آئیے؟ آپ بھگتنے دیتے ان کو, وہ حکومت چل رہی تھی, آپ نے آئے, آپ نے پوری جو بھی معاملہ کیا, کانسپریسی کی, جس طرح سے عدم اعتماد کیا جو سب کو پتہ ہے, جس طرح سے مارکیٹس لگی ہیں سندھ ہاؤس میں, آل دیٹ, اس کے اوپر آپ آ کے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ بھی کرنی ہے, لیکن آپ کی جو بیڈ پرفارمنس ہے وہ آپ کسی اوپر کے اور سے ڈال رہے ہیں. میر صاحب, لوگ بیوقوف نہیں ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ینگ جنریشن ہے, 66% ہماری 30 سال سے نیچے کے جو نوجوان ہیں ان کے ڈریمز ہیں. یہ حکومت جو ہے یہ تو سب کچھ شیٹر کر رہی ہے نا, اور عام لوگ جو ہیں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ بتائیں مصدق ملک صاحب کہ IMF کے ساتھ اگر ڈیل ہو جاتی ہے, جس کی کہ بڑی امید ظاہر کی جا رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے, تو مہنگائی تو اس کے بعد آئے گی اور پیٹرول بھی مہنگا ہوگا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ چودھری صاحب جس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں وہ مسودات وہ PTI کا ہے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ہم اسے لے کر چل رہے ہیں اور عوام کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں. یعنی یہ جتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ہو جانا تھا, کل ہو جانا تھا, پرسوں ہو جانا چاہیے تھا, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جو مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کا وعدہ پچھلی حکومت کر گئی ہے, ہم اس کو فائٹ کر رہے ہیں, عوامی مقدمہ سامنے رکھتے ہیں. وہ ہمیں وہ مسودہ جس پہ حکومت پاکستان اور اس وقت حکومت PTI کی تھی, لیکن بہرحال وہ کاغذ جو ہے ریاست کا ہے, اس پہ ریاست کے دستخط ہیں, وہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. پھر ہم ان کو کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے, کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن عوام کا مقدمہ ذرا سن تو لیں. اتنی غربت ہے. یہ بسپ کا ڈیٹا دیکھیں, میں آپ کو اپنے ذاتی گفتگو بتا رہا ہوں کہ بسپ کا ڈیٹا دیکھیے, یہ ہاؤس ہولڈ انکم سروے دیکھیں, یہ ذرا بوجھ دیکھیں. ٹھیک ہے پچھلی حکومت نے کاغذ سائن کیا تھا, لیکن اس میں کچھ گنجائش کریں, اس کو کچھ آگے لے کر چلتے ہیں. ریفارمز ہمیں کرنی چاہیے, ریفارمز ہم کریں گے, مگر غریب آدمی کچلا تو نہ جائے.
یہ جتنا ڈیلے جس کو یہ ڈیلے کہہ ہیومن رہے ہیں. رائٹس واچ نے بھی آئی ایم ایف سے گزارش کی ہے کہ ذرا غریبوں کا بھی خیال کرو. جی بالکل, اور ہم غریب کا مقدمہ, اگر ہمارے جتنے دوست ہیں جو یہ سن رہے ہیں, جس میں مختلف آئی ایم ایف کے لوگ بھی ہیں, لوکل سٹاف بھی ہے, ان سب کو معلوم ہے کہ میں نے یہ کہا ہے, اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قدم پہ ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ریاست نے سائن کیے, ہم کریں گے, لیکن اس کا سلیقہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے, ایک آپشن اور بھی ہے, وہ آپشنز ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ کم سے کم بوجھ ڈال کے عوام پہ اس کو آگے بڑھائیں گے. جی یہاں پہ میں نے ایک بریک لینی ہے جی, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک ڈیل طے پا گئی ہے. اس ڈیل کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ڈالر کچھ مزید سستا ہو جائے گا, لیکن کیا مہنگائی کم ہوگی؟ تو کیا اس سلسلے میں حکومت کو یہ نہیں چاہیے کہ عوام کو ذرا اعتماد ملے؟ ملک صاحب, کیا میں نے صحیح سوال اٹھایا؟ جی بالکل صحیح سوال اٹھایا آپ. میں نے تو آپ کو اس کا جواب تقریباً وقفے سے پہلے دیا بھی ہے کہ ایک کمٹمنٹ ہے جو ہم نے پروگرام کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, جو پچھلی حکومت نے کی ہے, لیکن ہماری وہ ذمہ داری ہے. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ کر گئے ہیں تو ہم کیا کریں. بھائی وہ کر کے گئے ہیں, ریاست کے بہاف پہ انہوں نے ایک سوورن کمٹمنٹ کی ہے, ہم اس کو آنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس میں راستہ ڈھونڈ رہے ہیں غریب کو بچانے کا. غریب پہ بوجھ آئے گا, میرے خیال میں آئے گا. کیا غریب پہ اتنا بوجھ آئے گا جتنا یہ نیگوشیشن نہ کرنے سے, یا ٹف نیگوشیشن نہ کرنے سے, یا اس کو ڈیلے کر کے ایک ہارڈ لائن لینے سے آنا تھا؟ میرے خیال میں کم آئے گا. کم از کم جتنی کانورسیشنز کا میں جس میں رہا ہوں ان میں مجھے یہی لگا ہے کہ ہم جتنا بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری ایک سوورن کمٹمنٹ ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے. اور کیونکہ جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے حکومت لی ہے تو سارے کانٹریکٹ پرانی حکومت کے بھی لیے ہیں, تو ان کو آگے لے کے بڑھنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے, وہ ہمارا کام ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں, مشکل چیز ہے, اچھا کانٹریکٹ نہیں تھا, لیکن ہم اسے لے کے آگے چل رہے ہیں. فیصل چودھری صاحب, اچھا نہیں ہو گیا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا وہ شروع کیا عمران خان صاحب کی حکومت نے, دستخط بھی کر دیے شوکت ترین صاحب نے, لیکن پھر عمران خان صاحب کو نکال دیا گیا اور پھر شہباز شریف صاحب پھنس گئے ہیں, تو جو انہوں نے کیا تھا وہ بھگت یہ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کو تو فائدہ. سر پی ٹی آئی کا فائدہ نقصان تو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ایشو یہ ہے شہباز شریف صاحب کو کسی نے دعوت دی تھی, یا نون لیگ کو یا پی ڈی ایم کو کسی نے دعوت دی تھی؟ یہ چلنے دیتے نا معاملہ, تو وہ اپنا معاملہ کر لیتے جس طرح سے بھی تھا. جو یہ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے عوام کے ساتھ, اور پھر اس کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ, اس کے ساتھ جو پاکستان کے نظام کے ساتھ. اچھا, آپ نے آئین کی بات کی ہے تو کیونکہ آپ آئینی ماہر بھی ہیں, تو میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اس وقت اگر پاکستان میں الیکشن ہو جائے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے سے جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن آج کے اخبارات کی آپ نے ہیڈ لائن دیکھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے جی کہ ہم آپ کو الیکشن کے لیے ججز نہیں دے سکتے. وزارت دفاع کہہ رہی ہے کہ جی ہم فوج اور رینجرز نہیں دے سکتے, اور وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے. تو اگر یہ تین ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ چیزیں آپ کی مطلوبہ تعداد میں مہیا نہیں کر سکتے, تو پھر تو مجبوری ہے, پھر تو الیکشن ڈیلے کرنا پڑے گا. دیکھیے میر صاحب, 12 اپریل 1973 کو پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ریاست ایک معاہدے میں انٹر ہوئے تھے. وہ عمرانی معاہدہ آئین کہلاتا ہے. اس آئین کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کے شہری اپنے چوزن ریپرزنٹیٹیو یعنی اپنے نمائندگان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ جو ہے بطور امانت استعمال کریں گے. اس میں الیکشنز ڈیموکریسی کی بنیاد ہے. جو اس وقت یہ بات کی جا رہی ہے عدلیہ کے علاوہ, آرٹیکل 220 میں تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز, چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہو, پروونشل گورنمنٹس ہوں, ان کے ذیلی ادارے ہوں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کے پاس یہ روم نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو انکار کر سکے. وہ آئین کے تحت بالکل نہیں کر سکتے. وہ الیکشن کمیشن کی ہر بات کو مانوان جو ہے ان کی اسسٹنس یعنی ان کے ساتھ تعاون کرنے کو آئینی طور پہ پابند ہیں. ٹھیک ہے. عدلیہ کی جو معاملات ہیں وہ عدالت جب فیصلہ جب اپنے آروز دیتی ہے, عدالت اب بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر باقی تمام اداروں سے زیادہ اعتماد رکھتی ہے قوم, جو کہ وہ بھی شاید ان تقاضوں پہ پورا نہیں اترتا جس کی توقع عام عوام کرتی ہے,
لیکن وہ بہت زیادہ بہتر کریڈیبلٹی. تو آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 220 کے تحت یہ ہر ادارے پہ باؤنڈ ہے. اب دیکھیے جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک پولیٹیکل گیم کی, دیکھیں پالیٹکس کے بھی تو رولز آف گیمز ہونے ہیں نا. ہم نے آئین کی حدود کے اندر رہ کے کرنا ہے. اگر ایک پارٹی جو ہے آئین کے تحت کام کرتی ہے پولیٹیکلی, چاہے اس کی ریمیفیکیشنز یا اس کے نتائج کچھ بھی ہوں, لیکن اگر آئین کے دائرے کے اندر ہے, اور اس کے مقابلے میں جب وفاقی وزراء آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہاں 90 دن کا ٹائم آئین کہتا ہے لیکن نہ بھی ہوا تو کیا ہو جائے گا, تو آئین شکنی کیا ہے؟ آپ جب باہر ادارے آتے ہیں, جب ہمارے یہاں پہ مارشل لاء لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں آئین کہتا ہوگا, یہ نہیں, ہم پریکٹیکلی تو پاکستان نہیں بچا سکتے تھے. اس پہ رسپانس لیتے ہیں. ملک صاحب میں آپ کو ایک کلپ بھی سنوا دیتا ہوں فواد چودھری صاحب کو, انہوں نے آج کیا بات کی. آج اخباروں کی ہیڈ لائنز عجیب و غریب ہے کہ جی ایچ کیو نے کہہ دیا ہے رینجرز نہیں دیں گے, فائنانس کہہ رہی ہے ہم پیسے نہیں دیں گے. آئین کا آرٹیکل 220 واضح ہے, الیکشن کمیشن کے احکامات پہ عمل درآمد ہونا ہے. کسی ادارے کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ نہیں دیں گے یا وہ نہیں دیں گے. اگر آپ الیکشن کمیشن کے تحت ان کو سہولیات نہیں دیتے, آپ آرٹیکل 220 کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے, آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہوں گے. تو اگر صدر صاحب کہہ دیں الیکشن کمیشن کو کہ ڈیٹ دیں الیکشن کی, تو اس کو نہیں دینی چاہیے؟ میں تو آپ کو پتہ ہے میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب, دل لگی بھی ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے, چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی رہتی, مگر ہمارے بھائی نے تو آرٹیکل 5 استعمال کر دیا تھا ہمارے اوپر اسی آئین کے تحت. قاسم سوری صاحب نے. جی نہیں, پلیس تو وزیر قانون نے اس وقت کیا تھا. ہمارے دوست وزیر قانون ایک مسودہ لے کر آئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا, ایک دفعہ پہلے ہٹلر نے بھی کہا تھا یہ, مگر اس کے بعد پھر وزیر قانون نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت پہ کہ اس طرف بیٹھے ہوئے تمام لوگ جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے یہ محب وطن نہیں, یہ غدار ہیں, اور کیونکہ یہ غدار ہیں یا محب وطن نہیں ہیں اس وجہ سے ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے, اور کیونکہ ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے اس وجہ سے آرٹیکل وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. اور سوری صاحب نے کہا واہ 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 سبحان اللہ, مقرر مقرر, پھر انہوں نے دوبارہ سنا دیا مقرر مقرر کر رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں, یہ جو اپوزیشن ہے اسی آئین کے تحت بالکل انہیں ووٹ کا حق. اچھا نہیں لگتا نا آئین کی بات کرنا, یا اچھا لگتا ہے آئین کی بات کرنا, لیکن جو چودھری صاحب نے کہا میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت سے آئین کے مطابق ہر چیز ہونی چاہیے. آئین ایک ایسی رول بک ہے جس کے تحت اگر ہم کام نہیں کریں گے تو بہت زیادہ خسارہ اٹھائیں گے. تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. جی, جو آئین کہتا ہے اس کی مطابقت سے, اور اگر کسی ادارے کے کچھ کنسرنز ہیں یا ویلڈ کنسرن ہیں تو الیکشن کمیشن کو چاہیے فوری طور پہ ان کو بلائے, ان سے سنے کہ بھائی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کا کوئی تدارک کرنے کی تجویز جو ہے وہ حکومت کے سامنے لے آئے کہ بھائی آپ ایسے نہیں تو ایسے کیجئے, یا آئین کی کا یہ تقاضا ہے آپ کیسے کریں گے. یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور آئین کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے. جی, وہ آپ کی بات سے اتفاق کر. دیکھیے یہ تو بڑی لیکن اچھی آرٹیکل بات 5 ہے. پہ لے لیں ذرا. اچھی, میں آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 سب پڑھاتا آرٹیکل ہوں. 5 تو بتا دینا. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. ڈاکٹر صاحب ہے پیٹرولیم کے منسٹر, یہ تو بات نہیں ہوئی نا, یہ آئین کی تو کوئی بات نہیں رہ گئی. جو منسٹرز ہیں جن کا کام ہے امپلیمنٹ کرنا, سر اس پہ وہاں پہ وہ جا کے کہتے ہیں کہ 90 دن بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, تو وہ بھی تھی ان کی کیبنٹ کے منسٹر. یہ کوئی بات, یہ سوال کا جواب ہے. کیبنٹ ان کا پرائم منسٹر کیا ہے. آرٹیکل 5 کے تحت چلیں آپ پوچھیں, عدالت نے ریورس کیا, آپ نے عدم اعتماد لائے. ابھی عدالت نے کل 43 MNAs کو بحال کیا ہے, آپ کے اسپیکر بھاگ گئے ہیں. انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے, عدالت کا فیصلہ تھا, عمران خان نے عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا, اور یا پی ٹی آئی نے تو تسلیم کیا نا, اس کے بعد یہ حکومت میں آئے, اسی کے اوپر ہے. سوری صاحب کی جو بھی معاملہ تھا, معظم ملکوں میں یہی ہے, معظم ملکوں میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی لاء کی خلاف ورزی ہوتی ہے آپ عدالت میں جاتے ہیں, عدالت جو فیصلہ دیتی ہے اس سے. اچھا, وہ آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 5 کیوں لگایا آپ نے. آرٹیکل, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یار ہم غدار ہیں, یہ کیا بات ہوئی. نہیں لیکن چلیں اب وہ نہیں بول رہے, تو آپ نے پھر جو فواد صاحب پہ 124 سے لگایا, انہوں نے تو پھر یہ کہا کہ ہم پوری قوم سے بدلہ لیتے ہیں, ہر بندے کو اٹھاتے ہیں. ذرا ان کی بات سن لیں آپ. میں نے تو پریس کانفرنس میں کہا کہ جو انہوں نے قانون شکنی کی, اگر کسی کو تھریٹ کیا ہے, کسی کے بچوں کو تھریٹ کیا, اس کا جواب دینا پڑے گا اور قانون ایکشن لے گا, لیکن غداری کا مقدمہ نہیں بنتا. اچھا, یہ میں نے, آپ میرا کلپ چلا لیں, میری پریس کانفرنس چلا لیں, میرے آپ نے بالکل کہا, لیکن ایک اور بھی آدمی ہے وہ غداری کے الزام پہ بہت تڑپ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا, ذرا اس کی بھی بات سن لیں. وحشی قسم کا تشدد صرف شہباز گل پہ, آواز بند صرف شہباز گل کی,
اور میرے اوپر 2 درجن غداری کے پرچے دے دیے. میں کہاں سے غدار ہوں؟ میرا باپ کہاں سے غدار ہے؟ میرا دادا کہاں سے غدار ہے؟ اوورسیز پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں, آپ کو یہ بخار نہیں ہونا چاہیے. چپ کر کے وہاں اپنا کام کریں. پاکستان کی مدد کرنی, وہاں سے پیسے بھیجیں بس. کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی ادھر نہ آئے, غداری کا الزام لگ جائے گا. دیکھیں, میں تو غداری کے الزام کو بڑا سنگین الزام سمجھتا ہوں, اور میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ 2-3 الزامات نہیں لگانے چاہیے. ایک غداری کا, ایک توہین رسالت کا, ایک جو کسی کو کافر کہنے کا. یہ مناسب نہیں ہے, یہ ایک رواج بن گیا, اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں. مناسب نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, اسے ہمیں روکنا پڑے گا. جو زبان استعمال کی تھی گل صاحب نے, میری کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ میں اس پہ تبصرہ کروں, مگر جو ان کی زبان تھی وہ مناسب نہیں تھی. وہ کس قید میں آتی ہے یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی, لیکن جو انہوں نے کہا, جس بات پہ اکسایا جوانوں کو, وہ غیر مناسب تھی. وہ کس فریم ورک میں آئے گی؟ مثلا باقی لوگوں کے متعلق تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں, یہ مناسب نہیں ہے, مگر جو انہوں نے کہا وہ بھی مناسب نہیں تھا. اس کی کیا کس فریم ورک میں آئے گی وہ عدالت فیصلہ کرے. اچھا, اب میں بھی ایک کہنی چاہتا ہوں, میں عام طور پہ رائے کا اظہار نہیں کرتا, صرف سوال کرتا ہوں کہ یہ غداری کے الزام پہ اتنا تڑپنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میرے خیال سے یہ کوئی اتنا سنگین الزام نہیں ہے. اور اگر مجھے کوئی کہتا ہے نا تم غدار ہو, تو میں کہتا ہوں بسم اللہ. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ اپنی تاریخ پہ نگاہ ڈالیں تو تحریک پاکستان کے جو بزرگ رہنما ہیں ان پہ غداری کے الزام لگائے گئے, ان پر 124A کے مقدمات قائم کیے گئے. 23 مارچ 1940 کو جس شخص نے لاہور میں قرارداد پیش کی تھی نا, AK فضل الحق صاحب, ان کو بھی غدار قرار دیا گیا. حسین شہید سہروردی صاحب جنہوں نے 1946 میں قرارداد دہلی پیش کی تھی, ان پہ بھی جنرل ایوب خان نے غداری کا مقدمہ بنایا, اور پھر محترمہ فاطمہ جناح کو بھی غداری کا تمغہ دیا گیا. تو جس ملک میں محترمہ فاطمہ جناح غدار ہیں, تو وہاں پہ اگر کسی سیاستدان کو غداری کا الزام کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پریشان نہ ہوں, بلکہ اس پہ فخر کا اظہار کریں, اور ان لوگوں کے بارے میں ذرا سوچیں کہ جو محب وطن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ اگر محب وطن ہے تو پھر فاطمہ جناح جیسی غدار ہی بہتر ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اچھا فیصل چودھری صاحب, وقت میرے پاس کم ہے. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ایک پٹیشن آج فائل کر دیا سپریم کورٹ میں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں. فرض کریں یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت جو ہے اس کو ریزالو کر دیتی ہے, کوئی فیصلہ دے دیتی ہے, جو بھی فیصلہ دیتی ہے, تو یہ ایک چیز سیاستدانوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہر سیاسی مسئلہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے اور سیاستدان خود کوئی مسئلہ حل کرنے کے قابل نہیں ہے, ہر معاملہ عدالت حل کرے گی. دیکھیں یہ تو بڑا واضح ہے. ابھی میرے بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ 124A کی انہوں نے بھرپور مخالفت کی. بھائی ان کی کیبنٹ میں, ان کی حکومت میں ان کی کوئی نہیں سنتا. پرچے تو ہو رہے ہیں, بات تو بہت اچھی ہے. اس طرح سے جو سیاستدان اپنی داڑھی کسی بھی ادارے کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ پٹی جائے گی. دیکھیں بات تو جیسے KP میں ہوا تھا, اس وقت CM جو ہے, نگران جو ہے, وہ مل کے بیٹھ کے ہو گئے. اب PTI اور انہوں نے عدالت میں نہیں, الیکشن کمیشن نہیں گئے. یہاں پہ شروع دن سے مطمع نظر یہ لگ رہا تھا پنجاب میں کہ وہ جائیں گے, اور وہی ہوا. اس طرح سے کسی ایک بات کے اوپر دیکھیں لیڈ لینی ہوتی ہے حکومت نے. حکومت اگر خود ہی جو ہے وہ اس طرح کے بندے رکھے جن کا کام صبح شام آ کے مسائل کو بگاڑنا اور گالیاں دینا, اپوزیشن کے پاس ہوتا کیا ماسوائے بولنے کے, ماسوائے ڈائلاگ بازی کے, کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ تو بالکل ہی نہیں کچھ ہوتا. تو وہاں پہ آپ اس قسم کا ماحول پیدا کرنا, اس قسم کے ماحول میں لے جانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے. اب حکومت جو ہے میڈیا پہ یہ خبر چلا دیتی ہے کہ فلاں کو ہم نے بلا لیا ہے, نہ ان سے رابطہ ہوتا ہے کسی بات پہ. آپ رات کو ان کے بندے اٹھائیں, رات کو ان کو اپنا تڑیاں لگائیں, رات کو ان کے اوپر پرچے کرائیں, سیڑھیاں لگا کے لوگوں کے گھروں میں اتریں, اور پھر صبح آپ کہیں گے ہمارے ساتھ بیٹھے. ایسے تو ماحول بھی تو نہیں نا بنا. ملک صاحب, پاکستان بہت مشکل ملک نہیں بن گیا؟ بہت مشکل ہے جی, بہت مشکل ہے. پاکستان میں ایمانداری سے حق سچ کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. لیکن اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو اور لا کو فالو کریں سب آسان 100% ہے نا, 100%. اس میں یعنی جو آپ نے بات کی ہے اس میں رتی بھر بھی جھول نہیں ہے, رتی بھر جھول بھی نہیں ہے. ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے,
اچھا ہوتا نا اگر اسی کے اندر ذکر کر دیتے کہ لوگوں کی گاڑیوں میں ہیروئن ڈالنا مناسب نہیں ہے. بالکل مناسب نہیں اللہ کی تھا. طرف اور اس وقت دیکھ کی کے کہنا کیبنٹ میں خدا جس کے اوپر آپ نے بغاوت کے پرچے کیے انہوں نے مخالفت کی. آپ کو پتہ ہے کیبنٹ میں فواد چودھری نے مخالفت شیریں مزاری صاحبہ نے، فواد چودھری صاحب نے بہت ساری باتیں کی. لیکن بہرحال حکومت نے تو کیے لوگوں کو موت کی کال کوٹری میں رکھنا. آپ بتائیے آپ اگر ایکس پرائم منسٹر اچھا میرا وقت ختم ہو گیا. میں نے ایک لا کی بات کرنی ہے آخر میں. نامناسب سی بات ہے لیکن پبلک انٹرسٹ میں ہے. ابھی جو بریک تھی تو بریک میں مصدق ملک صاحب کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے. میں جو بڑی آئل کمپنیاں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک فون کال پہ کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ اگر آپ نے ذخیرہ اندوزی بند نہ کی تو کل سے آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.